آپ وہاں پر بھی چھوٹے ملازم و چپراسی اور ذلیل اور غلام رہیں گے۔ بسپا چماروں کے لیے ہے، وہاں پر بھی آپ چماروں اس کے بدتر رہیں گے اور ان کی جوتیاں سیدھی۔ ہر سیکولر پارٹی یادوں کے لیے ہے، آپ وہاں پر بھی چھوٹے ملازم و چپراسی اور ذلیل اور غلام رہیں گے۔ چماروں کے لیے آپ چماروں اس کے بدتر رہیں گے اور ان کی جوتیاں سیدھی۔ چینل والوں سے کہتا ہوں، عام اخبار والوں سے کہتا ہوں کہ بیچ والوں سے بات مت کیجیے۔ آپ ندوے جائیں گے تو مہمان خانے کے ارد گرد ایک پہرا لگا ہوگا اور آپ کو ملنے نہیں دیا جائے گا۔ آپ باصرار مولانا رابع صاحب سے براہ راست مل کر انٹرویو لیجیے تاکہ پتہ چلے کہ کہاں پر بچولیے گھسے ہوئے ہیں اور کہاں پر وہ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں اور کیا کہنا۔ 60 سال کا عرصہ اسی طرح گزارا کہ جو اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت ہے اور جس کا اپنا ایک تشخص ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اس کا اپنا حال ہے، اس سے جھوٹ بول بول کر منافقانہ طریقے پر اس کو استعمال کر کے دھوکہ دے دے کر اس کو حاشیے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ ان کا رویہ رہا۔ پھر اس کے بعد چونکہ مسلمانوں نے اور ان کے بڑے بڑے علماء اس میں مبتلا رہے، انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ اللہ نے کہا تھا کہ للہی نظام ہو، ربانی نظام ہو اور حلف الفضول کی بنیاد پر بات ہو، جس میں ہماری اقلیت کا قائد ایک دوسری اکثریت کے قائد سے بات کرے، بیچ میں بچولیے نہ ہوں، بیچ میں کوئی میڈیٹر نہ ہو، بیچ میں منافق نہ گھسے، عبداللہ ابن ابی اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو کنارے ڈال دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا اور کوئی مسلمان کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ عبداللہ ابن ابی ہمارے لیڈر ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب جب ڈگر ہٹ گئی اور غلط رخ پر لوگ پڑ گئے تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ پہلے گاندھی جی تھے جو لیڈر تھے، پھر نہرو لیڈر بنے، پھر اندرا گاندھی لیڈر بنی، پھر سونیا گاندھی لیڈر بنی، آج راہل گاندھی لیڈر ہیں بہت سو کے، اور کچھ لوگ جن کو یہ لگا کہ اب یہاں مفاد زیادہ نہیں ہے اور دال زیادہ نہیں گل رہی ہے تو وہ کبھی ملائم سنگھ کے پاس آ گئے اور کبھی کاشی رام سے جڑے اور کبھی مایاوتی سے جڑے اور کبھی اکھلیش سے جڑے۔ یعنی ان کو تو شرک چاہیے، ان کا تو حال یہ ہے کہ آقا مشرک ہو اور ان کا شرک ہو رہا ہو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، انبساط پیدا ہو جاتا ہے، اور جب توحید کی بات کی جائے تو چہرہ فق ہو جاتا ہے اور پیشانیاں پر لکیریں پڑ جاتی ہیں۔ ان کو عادت ہے کھپچی لے کر چلنے کی، باکر پر چلنے کی، لنگڑے لولے ہیں، اس لیے ان کو سہارا چاہیے۔ تو اب اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ لڑائیاں ہوتی رہیں، فسادات ہوتے رہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ RSS کے ہاتھ میں اس ملک کی بات ڈور ہے، اگر یہ مانا جائے کہ BJP ایک طاقت ہے، تو مسلمانوں کو جو بات کرنا ہے وہ BJP سے کرنا ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے اور سارے انبیاء کا یہی رویہ تھا اور حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے تھے، ایسے ہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بات جو کی تو ابو جہل سے کی اور ابو لہب سے کی اور بڑے بڑے لیڈروں سے کی، اور بات اس طرح کہ مسلمانوں کے نمائندہ اور قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ اکیلے ہوں یا دو چار ہوں، کتنی چھوٹی اقلیت کیوں نہ ہو، کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے قائد کسی اور کو بنایا ہو، آپ نے قیادت فرمائی، پھر مدینہ منورہ تشریف لائے، قیادت آپ کے ہاتھ میں رہی، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ جو بچولیے ہیں، گھسپیٹیے اور منافق جو آپ کے پاس آتے ہیں، ملتے ہیں، ان کو قیادت نہیں سونپی گئی، ان کا واسطہ تلاش نہیں کیا گیا، اور یہ نہیں سوچا گیا کہ مکہ مکرمہ کے جو دشمن ہیں، جو قبیلے سے بات کر لیں، ان کو استعمال کریں، ان کے ذریعے سے مکے والوں تک پہنچے، لہذا میڈیٹرز ہوں۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مقابلہ کیا تو انہی سے کیا، چاہے بدر کا ہو، چاہے احد کا ہو، چاہے خندق کا ہو، اور صلح کی تو انہی سے کی، حدیبیہ کے میدان میں صلح کی تو انہی سے کی جو ہندوتو کے نمائندہ تھے، جو کٹر تھے، جن سے مارکے ہوئے تھے، جن سے لڑائیاں ہوئی تھی، بات ہوگی تو انہی سے۔ جہاں آپ نے بیچ میں کچھ لوگوں کو ڈالا، جہاں آپ نے اپنے میڈیٹر تلاش کیے، جہاں آپ کھپچیاں لے کر آئے، وہیں پھر آپ کو ڈسا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ کانگریس کے دور میں مسلمانوں کو بار بار ایک بل سے ڈسا گیا، بلکہ سینکڑوں بل بنا دیے گئے اور وہ ڈسے جاتے رہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے سپا اور بسپا کی پناہ گاہیں تلاش کی تو کیونکہ اللہ سے دور ہٹتے چلے گئے، نبی سے دور ہٹتے چلے گئے، نظام مکی اور مدنی سے دور ہٹتے چلے گئے، اس لیے ڈسے گئے، اور ڈستے ڈستے اب یہ حالت ہے کہ وہ شودروں سے بدتر ہیں، اور ابھی بھی سبق ان کو نہیں حاصل ہو رہا ہے، لہذا ان کو معلوم ہو جانا چاہیے
کہ اگر انبیائی نظام کو لے کے چلنا ہے، اگر قرآنی نظام کو لے کر چلنا ہے، تو ہمارے ملک کے دستور کو ایک کنٹریکٹ مانتے ہوئے اس کے جو بڑے ذمہ دار ہیں آپ کے نزدیک جو بھی ہوں، بیچ میں دوسرے نہیں ہونے چاہیے۔ اس لیے سیکولر پارٹیز کو بیچ میں لانے والے بدھو، احمق اور بے وقوف لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بار بار ڈسا گیا، اور جب ان کو ڈسا گیا تو یہ اپنا علاج کرانے میں لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر اسی بل میں گھستے ہیں۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں، یاد رکھیے ہر سیکولر پارٹی منافق ہے۔ سپا یادوں کے لیے ہے، آپ وہاں پر بھی چھوٹے ملازم و چپراسی اور ذلیل اور غلام رہیں گے۔ بسپا چماروں کے لیے ہے، وہاں پر بھی آپ چماروں کے بدتر رہیں گے اور ان کی جوتیاں سیدھی کریں گے۔ جو لوگ وہاں جا رہے ہیں وہ اپنی برادریوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کو کرنا چاہیے، اپنے خاندان کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ ملک جو ہے اس کا کانسٹیٹیوشن برادری واد پر نہیں ہے، یہ مانوتا پر ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہیں، جنہوں نے سیاست کو ناپاک بنایا، گندا بنایا اور کیچڑ بنا دیا، وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ اگر ان کے نمائندہ بنتے ہیں اور ان کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ یادوں کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں، ان کو اپنا قائد بناتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ مایاوتی کو کروڑوں روپے دیتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دے دو، جیتے نہ جیتے، وہ جیتیں گے تمہاری غلامی میں رہیں گے، جوتیوں میں رہیں گے اور چماروں کے نیچے رہیں گے۔ جو بے توفیق، جو احمق، اس امت کو بیچنے والے، جو مجرم یہ کرتے رہے، ان کو اس سے آزاد ہونا چاہیے، اور چاہیے کہ وہ اپنی قیادت سامنے لائیں۔ میں نے مطالبہ کیا مولانا ارشد مدنی صاحب سے کہ اپنی قیادت کو نمایاں کیجئے، سامنے لائیے، اور اگر آپ نہیں کھڑے ہوتے تو جہاں تک تعلق ہے اویسی صاحب کا، ان کو قبول کیجئے۔ وہ پوری ملت کی نمائندگی بہرحال پارلیمنٹ میں کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو آپ انہی کو مان لیجئے، ان کا ساتھ دیجئے۔ جب میں نے یہ مطالبہ کیا تو ان کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، اور خاص طور پر صدر جو ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے، ان کا یہ حال ہو گیا کہ کیا کریں۔ تو انہوں نے بل واسطہ، کیونکہ جتنے بھی کام وہ 2-3-4 سالوں سے کر رہے ہیں وہ سب بل واسطہ ہے، کوئی کام براہ راست نہیں ہے، بل واسطہ انہوں نے چاہا کہ اپنی جان کیسے بچائیں۔ تو سوال ابھی تو یہ بھی ہوگا، حکومت کی طرف سے بھی ہوگا، عوام کی طرف سے ہوگا، کہ جب اسد الدین اویسی حیدرآباد میں دعوتیں کر رہے تھے اور ہوٹل میں ٹھہرا رہے تھے اور 1.5 کروڑ روپیہ دے رہے تھے، تو اب صدر صاحب، کیونکہ ولی رحمانی صاحب مرحوم ہو گئے، جنرل سیکریٹری تھے، تو اب صدر صاحب کے ذمہ ہے کہ وہ 1.5 کروڑ کا حساب دیں کہ وہ پیسے کہاں گئے، کیونکہ اس کے بعد سے کوئی جلسہ نہیں ہوا، اس کے بعد سے پیسوں کے خرچ کا کوئی مسئلہ نہیں اٹھا۔ اس لیے اب تو یہ سوال پیدا ہوگا۔ میں تمام چینل والوں سے کہتا ہوں، عام اخبار والوں سے کہتا ہوں کہ بیچ والوں سے بات مت کیجیے۔ آپ ندوے جائیں گے تو مہمان خانے کے ارد گرد ایک پہرا لگا ہوگا اور آپ کو ملنے نہیں دیا جائے گا۔ آپ باصرار مولانا رابع صاحب سے براہ راست مل کر انٹرویو لیجئے، تاکہ پتہ چلے کہ کہاں پر بچولیے گھسے ہوئے ہیں اور کہاں پر وہ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس طرح یہ دھوکہ کیا جا رہا ہے، پوری امت کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، اور قرآن اور حدیث کی غلط تشریح کی جا رہی، اور بے سہارا امت کو چھوڑ کر شدر بنا دیا، اور اس مقام سے اوپر اٹھانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی۔ اور اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس پر تانے، گالی گلوج اور نئی باتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ کچھ ایسے چھوکرے چھوڑ دیے گئے ہیں جن کا یہی کام ہے کہ وقت بے وقت وہ چوزے ککڑو کو کرتے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ امت پریشان ہے، نوجوان پریشان ہے۔ میں تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں، امت کے نوجوانوں سے، کہ براہ راست قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو اور نبی کی سیرت پڑھ لو، اور یہ طے کر لو کہ تم اپنی قیادت کو نمایاں کرو گے، اور بچولیوں کو ختم کر کے سیکولر پارٹیوں کے جنازے نکلوا دو۔ جو بات کرنا ہے کرو موہن بھاگوت سے، کرو مودی سے، کرو یوگی سے، بات ان سے ہوگی، اور جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ان سے ہوگا۔ وہ اگر ایک طاقت ہے جو سب کو ہرا رہے ہیں تو انہی سے بات ہونی ہے، جیسے نبی پاک نے حدیبیہ کے میدان میں ان سے بات کی تھی جو کٹر وادی تھے، انہی سے مصالحت کی اور انہی کے ساتھ سارے معاملات کیے، کبھی بھی بیچ میں کسی کو داخل نہیں کیا۔ اس لیے اس سیاست کو اب ختم ہو جانا ہے۔ اب جو بات ہوگی براہ راست اس طبقے سے ہوگی جس کے ہاتھ میں کمان ہے، اور اس سے یہ بات ہوگی کہ ہم حزب مخالف ہوں گے، آپ ہمیں یہ موقع دیجئے، دستور ہمیں موقع دیتا ہے، ہم اپنی نمائندگی لے کر آئیں گے،
اور اپنی نمائندگی اپنی بنیادوں پر کریں گے، اور آپ سے ہمارا کنٹریکٹ ہے، ایک پیکٹ ہے، ہم اس پیکٹ پر قائم رہیں گے اور بات ہم آپ سے براہ راست کریں گے۔ اب ہم اپنی بات آپ تک اکھلیش کے ذریعے نہیں پہنچائیں گے، مایاوتی کے ذریعے نہیں پہنچائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ منافق ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ صرف اپنی برادری کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، اور ہمارے درمیان بڑے بڑے گدھے موجود ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی پیٹھ دے دیتے ہیں کہ جو بوجھ ڈالنا ہو ڈال دو۔ یہ جو صورتحال ہے اس کو اب مستقبل کے ہندوستان میں بدل دیا جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔